یہ سورۃ الحجرات کی 15 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور ہمارے پیچھے کافی سارے دروس اسی آیت پر چل رہے ہیں۔ فضیلت الشیخ اعجاز اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتی ہے یہ آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصل اور حقیقی مومن ہیں ان کی 4 نشانیاں، 4 علامتیں، 4 اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پچھلے دروس میں بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط، مستحکم اور ٹھوس قسم کا ہوتا ہے۔ اس پر بھی ایک مستقل درس جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے۔ چوتھا وصف اہل ایمان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو چوتھا وصف ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس کی آگے 2 شقیں ہیں اور 2 اس کی آگے قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے یعنی جہاد بالمال، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور یہ جو جہاد بالمال ہے اس پر ہم پچھلے درس میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا جو جہاد کا شعبہ ہے، جو جہاد کی قسم ہے، وہ ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنی جان کے ساتھ، اپنے جسم اور بدن کے ساتھ باقاعدہ جہاد میں حصہ لینا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اہل ایمان کی اس چوتھی صفت کی اس دوسری شق پر ہے، یعنی جہاد بالنفس کے اوپر۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب بھیجا تو آپ کو کچھ اہداف دے کر، کچھ مقاصد دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو ان مقاصد میں اور ان اہداف میں جو سب سے بڑا ہدف تھا، جو سب سے بڑا مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا غلبہ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول، اپنا پیغمبر دنیا میں بھیجا، اور اس کے بھیجنے کا جو سب سے بڑا مقصد، یہ میں سب سے بڑا مقصد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ویسے اور بھی کئی اہداف اور کئی مقاصد اور کئی فرائض منصبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ نبی جو ہے یہ تمہارے پاس آیا ہے اور وہ کتاب کی آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دیتا ہے، اور وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی تو مقاصد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحرم علیہم الخبائث وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، کہ اس پیغمبر کے دنیا میں آنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو یہ حلال بتاتا ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو یہ حرام بتاتا ہے، اور جو تم نے اپنے طور پر جاہلیت کے طوق اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں، وہ ان سارے طوقوں کو، بیڑیوں کو، ان کو کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی وہ معاشرتی بندھن اور وہ رسم و رواج کے سارے طریقے وہ ختم کرنے کے لیے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے مقاصد ہیں، اور یہ سب ذیلی مقاصد ہیں۔ جو سب سے بڑا مقصد ہے، جو سب سے ٹاپ پر مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، تشریف لانے کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اسلام کا جھنڈا، توحید کا علم، اس کو سارے دنیا کے جھنڈوں سے سر بلند کر دے، باقی دنیا کا ہر مذہب، ہر جھنڈا وہ سرنگوں ہو جائے۔ یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس پروسیس کو چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے اختیار فرمائے، اور ایک طریقہ تھا دعوت و تبلیغ کا، اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر اختیار فرمایا۔ جو آپ کی 13 سالہ نبوی مکی زندگی ہے، وہاں آپ نے دعوت اور تبلیغ سے کام لیا، لوگوں کو دعوت دی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی۔ آپ نے خلوتوں میں، جلوتوں میں لوگوں کو جا کر اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، یہاں تک کہ مکہ سے باہر بھی نکلے، اور پھر بڑی بڑی صعوبتوں، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا، اور پھر جب ایک وقت آیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جہاد اور قتال کا بھی حکم دے دیا کہ اب آپ نے صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ کا کام ہی نہیں کرنا، بلکہ اب آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اپنے مجاہدوں اور غازیوں کو ساتھ لے کر
اب آپ نے باقاعدہ میدان کارزار میں اترنا ہے، اب کافروں کے ساتھ مارکے بھی لڑنے ہیں، ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑنی ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ نے اب باقاعدہ یعنی جہاد و قتال کے میدان بھی گرم کرنے ہیں۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باقاعدہ جہاد کا حکم مل گیا، جہاد کی اجازت مل گئی، جہاد کا حکم مل گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے مجاہد صحابہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے لڑے، آپ نے جنگیں لڑیں، اور آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر یعنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یعنی جب تک مکہ میں تھے تو صرف دعوت اور تبلیغ تھی، جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو اب دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد اور قتال بھی آ گیا۔ تو گویا جہاد اور قتال نے یہ دعوت اور جہاد، دعوت و تبلیغ کو سپورٹ کیا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹر بن گئے۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ جہاد کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جہاد وہ دعوت و تبلیغ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے ماشاءاللہ تاریخ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر دعوت دی اور بڑی ہی مشقتیں بھی برداشت کی، لیکن آپ کے پاس جو ٹوٹل جمع پونجی ہوئی اور جو آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے ساتھی تیار ہوئے وہ 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ یہ آپ کی کل کمائی ہے مکہ کی 13 سالہ زندگی، یعنی 300 سے لے کر 400 کے درمیان۔ اور یہ کمائی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں آئے، سب سے پہلا مارکہ جو لڑا گیا وہ بدر کا مارکہ ہے، جو بہت بڑا عظیم مارکہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے ساتھ 313 ساتھی ہیں، اور آپ جس یعنی دشمن کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں بدر کے میدان پر، وہاں پر جو مقابل میں ہیں وہ 1000 کی تعداد میں وہاں پر آ رہے ہیں۔ ابو جہل ان کی قیادت کر رہا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچے، اب ان 313 کے پاس کوئی نہ اسلحہ، نہ ان کے پاس کوئی جدید ترین ہتھیار، یہ تو بیچارے نکلے تھے وہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، یہ گھروں سے کوئی باقاعدہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، لیکن اب آگے صورتحال یہ پیش آ گئی کہ اب لڑنا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ اب مجھے مشورہ دو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر اٹھے، بڑی اچھی بات بیان کی، سیدنا عمر بھی اٹھے، انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی۔ تو اس طرح جب یہ مہاجرین اٹھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے اچھا کوئی اور بھی اٹھے، ہاں کوئی اور بھی اٹھے۔ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ یہ بیچارے مہاجرین تو اپنا سارا کچھ لٹا کر اور قربان کر کے یہ تو مکہ سے یہاں آ چکے ہیں، اب یہ اگر کہیں جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے، تو ان کی بات تو چلو بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ کا اشارہ یہ تھا کہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ اپنے خیالات کا اور جذبات کا اظہار کریں۔ تو اس وقت جناب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہماری طرف آپ کا اشارہ ہے تو پھر ہم آپ کو اپنی طرف سے تسلی دیے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اگر جنگلوں میں، بیابانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں
آپ جہاں بھی ہمیں لڑائیں گے ہم لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول رہا ہمارا مال، ہمارے مال میں سے آپ جتنا مال چاہتے ہیں قبول فرمائیں، اور یہ بھی بات آپ سامنے رکھیے کہ جو مال ہمارے مال میں سے آپ قبول فرمائیں گے نا، ہمیں وہ مال زیادہ عزیز ہوگا اس مال سے کہ جو آپ ہمارا مال چھوڑ دیں گے، آپ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہمیں وہ مال زیادہ پیارا ہوگا جو آپ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلکھلا اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر جناب سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ سمجھنا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو یعنی عین موقع پر یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کر قتال کرو، تم دونوں جا کر مارکا لڑو، جب فتح ہو جائے گی پھر ہمیں بتانا، پھر ہم آئیں گے وہاں نعرے مارتے ہوئے۔ جناب مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم وہ رویہ وہ سلوک آپ کے ساتھ نہیں پیش کریں گے جو قوم موسیٰ نے اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش کیا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہوگا، آپ کا حکم ہوگا تو ہم ان ساری کافر قوتوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ یہ شیوا ہی نہیں ہے، با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے یعنی اپنی ان ماؤں کا کہ جو ہمیں جہاد کی لوری دے کر ہمیں پالا کرتی تھیں اور انہوں نے ہماری جہاد پر تربیت کی ہے۔ جناب مقداد بن اسود نے بڑی اچھی تسلی والی باتیں کی۔ آپ ان 313 کو لے کر میدان میں گئے، صفیں بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ کہ یاد رکھو جنت جو ہے وہ ان تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جہاد کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے اس طرح کے کچھ کلمات ادا کیے، صحابہ کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا کیا اور ان کو لڑنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل تیار کر دیا۔ مارکا ہوا، مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی، 3 مجاہد نکلے، جناب سیدنا علی، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا عبیدہ بن حارث، اور ادھر کافروں کی طرف سے بھی 3 آدمی نکلے۔ جناب یعنی ان مسلمانوں کے آمنا سامنا 1 بائی 1 جب یہ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسی کمال کی فتح عطا فرمائی کہ مسلمان کے 3 مجاہدوں نے، 3 شیروں نے ان کافروں کے 3 بہت بڑے سورموں کو پہلے ہی حلے کے اندر ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، ان کو جہنم واصل کیا۔ میرے بھائیو، آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا اور آپ نے اکثر یہ جملہ شاید کہیں پڑھا بھی ہو کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جو پہلا تاثر ہوتا ہے وہی آخری تاثر ثابت ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب پہلا تاثر یہ تھا کہ 3 مسلمان مجاہدوں نے اپنے سامنے آئے ہوئے ان 3 کفر کے سورموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ مسلمان خوشی سے جھوم رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، ان کے ماشاءاللہ جذبات بھڑک اٹھے، اور کافر جو ہیں وہ اپنی اپنی صفوں میں مردنی چھا گئی۔ اس کے بعد مارکا تو ہوا، اللہ نے بڑی عظیم فتح عطا فرمائی۔ وہاں اس بدر کے مارکے کے اندر مسلمانوں نے ان کافروں کے
70 بندے قیدی بنائے اور 70 وہاں پر ان کے مارے گئے اور جہنم کے اندر پہنچے، اور صرف مسلمانوں کی طرف سے 14 شہادتیں ہوئیں۔ یہ وہ مارکا ہے کہ پورے 313 ان مجاہدوں کے پاس آج آ کر صرف اور صرف یعنی 18 یا 8 تلواریں تھیں، اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار ہے۔ مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، تیر بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کمانے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کو اپنے اسلحے پہ مان تھا، لیکن مسلمانوں کو اپنے رب کی مدد پہ بھروسہ اور اعتماد تھا۔ تو یہ سب سے پہلا اسلام اور کفر کا مارکا جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یہ یوم الفرقان تھا کہ جس نے فرق کر کے دکھا دیا کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میں اللہ کے عرش کا پایا جا کر پکڑوں گا اور گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے یہ التجا کروں گا، کہوں گا یا اللہ، جب بدر کا میدان سجا تھا، وہاں مارکا ہوا تھا، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہی خون آیا تھا، ہماری اپنی برادری تھی، ہمارا اپنا قوم قبیلہ تھا، وہ ہمارے اپنے تھے، لیکن کیا فرق تھا کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کئی الہوں کے قائل تھے اور کئی معبودوں کے ماننے والے تھے، لیکن ہم صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، صرف ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ اسی عقیدہ توحید کی بنا پر ہم ان کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ یا اللہ، ہمارا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اقتدار کا معاملہ نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ اور لڑائی نہیں ہے، صرف آ جا کر صرف تیری توحید کی خاطر ہم ان کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مدینہ آ کر باقاعدہ اب دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد کا عمل شروع کر دیا۔ صرف 1-2 سال گزرے، پھر ایک اور مارکے کا ماحول بن گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، لیکن ابو سفیان اپنے اس بدر کے بہت بڑی شکست اور ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اور 3000 اس کے ساتھ وہاں سے بہت بڑے جنگجو لڑاکے اس کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ابو سفیان ہے جو آ رہا ہے، جی ہم بدر کا بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان بڑے پیچو تاب کھاتا ہوا وہ آ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ انتقام کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اس طرح ابو سفیان آ رہا ہے اور وہ اس طرح کے اس کے جذبات ہیں، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر جا کر مقابلہ کریں؟ تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو کہہ رہے تھے نہیں، مدینے میں رہ کر لڑیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینے کے اندر تو ہماری منافقت کو کچھ نہ کچھ یعنی سہارا مل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا، لیکن باہر نکلیں گے تو پھر تو ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر رائے لی تو زیادہ رائے اس پر تھی کہ باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر کر دیا۔ ابھی جب باہر نکلے 1000 کی تعداد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب باہر نکلے تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہ واپس آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھو ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ہم نے کیا جا کر لڑنا ہے۔ لہذا وہ احتجاجاً واپس آ گیا عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر۔ میرے بھائیو، جو دنیا کا یہ ایک وار اسٹریٹجی کا مسلمہ اصول ہے کہ جس لشکر میں سے، جس فوج میں سے اس فوج کا ایک
پورا تیسرا حصہ یعنی 1/3 اگر اس فوج میں سے جدا ہو جائے تو باقی جو 2/3 فوج ہوتی ہے ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ یعنی ایک پورا 1/3 فوج کا حصہ وہ جدا ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے مجاہد اور غازی، انہوں نے کہا کہ خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا یہ سارا گند ہم سے الگ ہو گیا، اب ہم آگے جائیں گے، لڑیں گے پوری بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور پوری بے باکی کے ساتھ جا کر مقابلہ کریں گے۔ یہ جتنا گند تھا نا یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ بہت اچھا ہوا 700 مجاہد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے مقابلے میں گئے۔ میرے بھائیو اسی طرح جب وہاں پر وہ دعوت مبارزت دی گئی، 1 by 1 مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے میں بھی مسلمانوں کے 3 شیروں نے ان کافروں کے 3 گیدڑوں کو جہنم واصل کیا، اور اس کے بعد مسلمان اس کافروں کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اللہ نے کمال کی فتح عطا فرمائی، کمال کی فتح۔ یہ 700 ہیں، مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، اور جس وقت وہ سارے بھاگ گئے میدان چھوڑ گئے، مسلمان جو تھے نا اب وہاں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اب وہاں سامان سمیٹ رہے ہیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا پہاڑ تھا جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 تیر انداز وہاں پر بٹھائے تھے، اور ان کو بڑی پکی تلقین فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھنا میں آپ کو یہ تلقین کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ دیکھو ہم جا کر میدان میں لڑیں گے باقی جا کر، لیکن تم نے یہ جو پوسٹ ہے، یہ جو حساس مقام ہے، یہ جو درہ ہے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ میری بات یاد رکھو، ہم آگے لڑیں گے، ہمیں فتح ہو جائے یا ہمیں شکست ہو جائے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے۔ یہاں تک آپ نے تاکید کے لیے فرما دیا کہ اگر تم وہاں دیکھو کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے اور دشمن ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے، اور وہ یعنی ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ اگر تم دیکھو ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا کہ تم نے یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو پوسٹ ہے، یہ جو درہ ہے، تم نے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک میری طرف سے تمہیں آرڈر نہ آ جائے۔ لو اتنی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لیکن ہوا کیا کہ جب کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب سارا میدان مسلمانوں کے پاس ہے، اب مسلمان وہاں فاتح ہیں، وہاں مال سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، کسی کی تلوار گری پڑی ہے، کسی کا نیزہ گرا پڑا ہے، کسی کی کمان گری پڑی ہے، کسی کا کوئی سامان، کسی کا کوئی سامان، اب مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، وہ جو 50 تیر انداز تھے جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کو ان کا امیر مقرر کیا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب لوگ مال سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا امیر صاحب اب تو میدان خالی ہو چکا، اب تو ہمارے ہاتھ میں میدان ہے، لہذا اب ہمیں بھی یہ پوسٹ چھوڑ دینی چاہیے، اب ہمیں بھی میدان میں چلے جانا چاہیے، جا کر ہمیں بھی سامان اکٹھا کرنا چاہیے۔ امیر صاحب نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں، حدیث رسول یاد نہیں، فرمان مصطفیٰ یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لہذا خبردار میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن یہ ہے کہ امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر نافرمانی کرتے ہوئے ان 50 میں سے 38 افراد نے وہ درہ چھوڑ دیا،
اور وہ چھوڑ کر وہ بھی میدان میں آگے، صرف 12 وہاں پر مجاہد اپنی جگہ قائم رہے۔ انہوں نے کہا نہ، جب اللہ کے نبی کا آرڈر ہوگا تو پھر یہ درہ چھوڑیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جو تھے نا خالد بن ولید رضی اللہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے، اور کافروں کا جو سوار دستہ تھا نا، گھوڑ سوار دستہ، وہ اس کے یعنی امیر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو خالد بن ولید جب دور جاہلیت میں بھی تھا تو اس وقت بھی وہ عظیم جرنیل تھا، عظیم سپہ سالار تھا۔ اس نے دور جب دیکھا کہ وہ درہ اب خالی ہو چکا ہے، اور اس خالد بن ولید نے ایک اوپر سے لمبا ایک چکر کاٹا، اوپر سے چکر کاٹ کے وہ پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوا۔ اب وہ جو 12 افراد تھے وہ بالکل بے خبر تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اچانک ہمارے اوپر اٹیک ہو جائے گا۔ انہوں نے 12 افراد وہاں پر جو تھے پہلے ان کو شہید کیا، پھر وہ مسلمانوں پر پیچھے سے جھپٹ پڑے۔ اب مسلمان آگے ہیں، وہ 200 کا سوار دستہ پیچھے پیچھے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ وقتی طور پر شکست میں بدل رہی ہے، وہ وقتی طور پر شکست میں بدل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگے، اور آپ کے اوپر پھر کافروں نے ایک بہت بڑا حلہ بولا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج مسلمانوں کے اس نبی کو، رسول کو ختم کر دیا جائے، اور یہ ہمارا روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار کا وار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چہرے پہ پتھر بھی لگا، اور آپ کا یعنی خوشبو سے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار خون اس وقت دنیا کی مٹی میں ملا، اور آپ کے موتیوں سے زیادہ قیمتی دان مبارک وہ وہاں پر شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہوش آیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے ساتھیوں کو، فرمایا او سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کہاں چلے گئے؟ او سورہ آل عمران پڑھنے والوں تم کہاں چلے گئے؟ مطلب کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں تو اتنا جہاد بیان ہوا ہے، لہٰذا اب تم وہ جہاد کی آیتیں پڑھنے والے اب کہاں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سارے واپس آتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان سارے میدان میں آہستہ آہستہ جمع ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب تم احد پہاڑ پر چڑھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی ایسے یعنی بڑی کمزوری ہے، نقاہت ہے، احد پہاڑ پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ سارے صحابہ احد کے اوپر چڑھ گئے۔ اب وہ جو دشمن ہے وہ بالکل سامنے ہے، اب مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہے، مسلمان بلندی پر ہیں اور دشمن جو ہے وہ پستی پر ہیں۔ بلندی والا ہمیشہ مضبوط پوزیشن میں ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اوپر چلے گئے، صحابہ بھی اوپر چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اس وقت پھر یعنی کیا ہوا، مسلمانوں کے 70 وہاں پر شہید ہوئے، اور یعنی ایک بہت بڑا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جس کے نتیجے میں وہاں ابو سفیان نے یہ تانا دیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ یہ بدر کا بدلہ آ گیا، بدر میں تم نے ہمارے 70 شہید کیے، 70 مارے تھے نا بدر میں، اور آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے، یہ بدر کا بدلہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو فرمایا، چونکہ ان کی آواز بلند تھی، فرمایا اس کو جواب دو کہ بدلہ کیسے آیا؟ بدلہ نہیں آیا اس لیے کہ ہم نے تمہارے بدر میں جو مارے تھے، تمہارے سارے وہ مقتول، وہ جہنم کا ایندھن بنے، وہ مردار ہوئے،
اور ہمارے 70 جہاں یہاں شہید ہوئے یہ تو جنتوں کے وارث بنے ہیں، لہذا بدلہ نہیں ہے، تمہارے جہنم میں گئے ہمارے جنت میں گئے تو بدلہ کیسے آ گیا؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے بدر میں 70 قیدی بنائے تھے اور آج احد کی جنگ میں تم ایک قیدی نہیں ہمارا بنا سکے۔ ہم نے تمہارا کتنا سارا مال غنیمت بنایا، لیکن آج تم ہمارا مال غنیمت نہیں بنا سکے، بلکہ تمہارا مال آج ہمارے پاس غنیمت کے طور پر موجود ہے، ایک بھی یعنی کوئی ہمارا ساتھی تمہارے ہاتھ قیدی نہیں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدلہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح آگے پھر مار کے ہوتے رہے، پھر آگے احزاب کا ایک محاصرہ ہوا، وہاں پر یہ ابو سفیان اپنے سارے قبائل اکٹھے کر کے 10,000 کی تعداد میں لے کے آ گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اس وقت کتنے لڑنے والے ہیں؟ صرف آ جا کر 1400-1500 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہد ہیں، اور دشمن کے پاس تعداد کتنی ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ 10,000۔ بدر میں مسلمان کتنے تھے یاد ہے نا؟ اور کافر کتنے تھے؟ 1,000۔ اور احد میں مسلمان کتنے تھے؟ 700 اور کافر 3,000۔ اب احزاب کا ذرا انالیسس کریں، مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 14 یا 1500، اور وہاں پر جو دشمن ہے وہ کتنا ہے؟ 10,000 کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول خندق کھودیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، فرمایا ٹھیک ہے خندق کھودی جائے۔ خندق کھودی گئی۔ میرے بھائیوں خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودتے صحابہ اپنے جذبات، اپنے جہادی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ آپ کے ساتھ عزم کیا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور ہماری روح اور جسم کا یہ سلسلہ قائم ہے، اور جب تک یہ سانس اور جا رہی ہے، ہم زندگی کی آخری رمق تک ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ان سے ٹکراتے رہیں گے، ان کے ساتھ مار کا آرائی ہوتی رہے گی، یہ جہاد بن نفس جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اپنے ان جذبات کا اظہار کیا، آپ نے پھر ان کو یعنی کیا ریسپونس دیا؟ آپ نے فرمایا اس موقع پر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ یا اللہ میرے ان مہاجر صحابہ کو بھی بخش دے، یا اللہ انصار کو بھی بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ اپنے جہادی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا مسلمانوں کو یہ لگا کہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، این اس مشکل گھڑی میں ان بے ایمانوں نے بھی غداری کر دی، اور انہوں نے بھی کافروں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت اللہ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا کہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اس قدر پریشانی کی کیفیت میں تھے، اس قدر فرمایا کہ انہوں نے گمان کر لیا اب سوائے اللہ کے ہمارے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَجَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، دشمن اوپر سے بھی آ گیا، نیچے سے بھی آ گیا، ہر طرف سے دشمن
آسمانی دشمن، مشرق میں بھی دشمن، مغرب میں بھی دشمن، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، باہر بھی، اندر بھی، ہر طرف دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ایسے سخت حالات میں بھی وہ یعنی اللہ پر اپنا بھروسہ اور اعتماد کمزور نہیں ہونے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، لو میرے بھائیوں کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اللہ نے پھر مدد فرمائی کہ وہاں پر اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی، ایسی آندھی بھیجی، ایسی آندھی بھیجی میرے بھائیوں، اس آندھی نے ان کی ساری پکی پکائی دیگیں جن کے اندر چاول اور سالن پکا ہوا تھا، وہ آندھی آئی اور انہوں نے وہ پکی پکائی دیگوں کو اڑا کے رکھ دیا اور وہ اڑنے لگ گئیں، ان کے جانور ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اس وقت ان کے اوپر یہ کیفیت، اب وہ سارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کا کمال دیکھیے کہ وہ جو ہوا ہے وہ اس خندق کے باہر چل رہی ہے لیکن اندر اس ہوا کا پتہ بھی نہیں ہے۔ باہر چل رہی ہے، اندر ہوا نہیں چل رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی مدد تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر آپ نے پہلے بدر کا مارکا لڑا، پھر آپ نے احد کا مارکا لڑا، پھر آپ نے احزاب کا مارکا، بہت بڑا مارکا لڑا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، پھر وہاں سے یہ جو یہودی بھاگے تھے نا مدینے سے، یہ پھر وہاں جا کر خیبر میں جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ وہاں پر اپنے لیے بہت بڑی یعنی ایک گھات بناتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں شروع کر رکھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اب آپ وہاں خیبر میں پہنچے۔ جب آپ خیبر گئے تو وہاں ان کے 8 بڑے بڑے قلعے تھے، آپ نے ایک ایک کر کے وہ قلعہ فتح کیا، اور ان کا آخری قلعہ جس کا نام ناعم تھا، وہاں کا جو قلعے کا سردار تھا مرحب اس کا نام تھا۔ باقی 7 قلعے تو آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن یہ قلعہ جو تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، رات عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کل صبح فجر کے بعد میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی ہر کوئی انتظار میں کہ آج پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول سعادت، یہ شرف کس کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اب جناب علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی ان کی تو آنکھوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، لہذا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ کسی اور کو ذمہ داری دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، علی کو بلا کر لاؤ رضی اللہ عنہ۔ جناب علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جناب علی کی آنکھوں پہ لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت درست ہو گئیں، ساری تکلیف جاتی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ تلوار لو، جا کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ گئے، مقابلہ ہوا، وہاں کا بہت بڑا جو پہلوان تھا مرحب، اس کے ساتھ جا کر 1 بائی 1 مقابلہ کیا اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ سر سے لے کر اس کا پورا جسم ہی چیرتی چلی آئی۔ جناب علی رضی اللہ عنہ اتنے ماہر شمشیر زن تھے، تلوار چلانے کے اتنے ماہر تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں یہ خیبر فتح ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور فرمانا، جناب علی رضی اللہ عنہ ہم ان کو خیبر کا فاتح مانتے ہیں، بڑا عظیم مجاہد
دلیر اور شجاع مانتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بہادری عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جناب حسن اور جناب حسین، ان کے والد گرامی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے وہ شوہر نامدار ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ جو ان کی حیثیتیں ہیں وہ ہم ساری تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ان ساری چیزوں کے باوجود ہم علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، اور ہم ان کو کرنی بھرنی والا، یا ہم ان کو داتا، یا ہم ان کو گنج بخش خزانے دینے والا یہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ان کا جو اصل مقام ہے وہ ہم مانتے ہیں، علی رضی اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد آگے پھر وقت آیا، اب 8 ہجری آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تیاری کرو، ہم نے مکہ فتح کرنا ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، مکہ کے اوپر آپ نے حملہ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں جب آپ مکہ سے نکلے ذرا غور فرمانا کہ اس وقت کیفیت کیا ہے کہ صرف ایک ساتھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ ساتھ، اور رات کا اندھیرا، رات کا سناٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، آپ کے اوپر قاتلانہ حملے کی تیاریاں، یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ ذرا غور فرمانا کہ ٹھیک 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے جہاد کا علم بلند کیا، جہاد کو کھڑا کیا، جہاد کو شروع کیا، یہ جہاد کے مار کے لڑے، اللہ نے اس جہاد کی برکت کیا دکھائی کہ دیکھ لے جس مکہ سے آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے نکلے تھے، اب اس جہاد کی بدولت، جہاد کی برکت سے اب اللہ کے رسول 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اتنی برکتیں اللہ نے فرمائی، تو میرے بھائیوں اس کے اندر کتنا بڑا عمل دخل ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، کتنا بڑا عمل دخل ہے کس کا؟ جہاد فی سبیل اللہ کا۔ لہذا اسلام کا غلبہ صرف اور صرف ایک میٹھی زبان کا ہی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس جہاد کے غلبے میں تلوار کا بڑا کردار ہے۔ اور یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ اگر جہاد کی تلوار نہ ساتھ ہوتی، میرے پیارے بھائیوں 8 سالوں میں اتنا بڑا نتیجہ مسلمانوں کے سامنے نہ آتا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ جب تک مکہ میں تھے صرف آپ نے زبان کے ساتھ دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، جہاں آپ نے اس وقت تک صرف زبان کو استعمال کیا ہے، اور تلوار اٹھانے سے اللہ نے خود منع کیا ہوا تھا۔ لیکن جب مکہ مدینہ میں تشریف لائے اب آپ نے باقاعدہ تلوار اٹھائی، اب میدان میں آئے، مار کے لڑے۔ اب دیکھ لیں کیا کیا نتیجہ آ رہا ہے کہ جس وقت یعنی مکہ فتح کیا 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہی مکہ جس کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، جس کی گلیوں میں کانٹے بکھیرے جاتے تھے، گڑھے کھودے جاتے تھے، آپ پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، رسول اللہ کے صحابہ کو رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور آپ کے صحابہ کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، یہ وہی مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند گھنٹوں کے اندر پورے کا پورا مکہ فتح کر لی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جہاد کی برکت ہے، یہ جہاد کی بدولت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس جہاد نے مسلمانوں کو عزت عطا کی ہے۔
جہاد نے مسلمانوں کو سرخرو کیا ہے، جہاد نے اسلام کو غالب کیا ہے۔ غلبہ اسلام میں دعوت اور تبلیغ کے کردار کا انکار نہیں ہے، لیکن جو کردار غلبہ اسلام کے اندر تلوار کا ہے، جہاد کا ہے، قتال کا ہے، مارکوں کا ہے، میرے پیارے بھائیوں، وہ صرف دعوت و تبلیغ کا کردار نہیں ہے، یہ جہاد کا ایک بہت بڑا کردار ہے اسلام کے غلبے میں۔ اللہ اکبر۔ ابھی 8 ہجری مکمل ہوئی، آگے 9 ہجری آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جو رومی ہے نا ہمارے خلاف سر نکال رہے ہیں، یہ جو روم کی سلطنت ہے، یہ کسرا کے لوگ، یہ ہمارے خلاف مارکا لڑنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ یہاں مدینے آ جائیں ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ تیاری کا حکم دے دیا، پوری روم کی سلطنت کے ساتھ، اس وقت کی سپر طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ 30,000۔ اب یہ تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 30,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر اس کے بعد آگے جا کر یعنی غزوہ حنین ہوا، پھر آگے غزوہ طائف ہوا، پھر یہ جنگیں ہوئیں۔ مسلمانوں نے بڑی لڑائیاں لڑی، مار کے لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، آپ کی زندگی میں 87 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ان 87 جنگوں میں سے 27 وہ مارکے ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے ہیں۔ آپ نے خود ان میں حصہ لیا ہے، آپ خود ان کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں، اور باقی جو ہیں آپ نے کاروائیاں کروائی ہیں، صحابہ کو بھیجا ہے، مجاہدین کو بھیجا ہے، غازیوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ 87 مار کے لڑے، کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں۔ ہم تو کرکٹ کے میچ گنتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے کرکٹ کے میچ کتنے ہوئے ہیں، وہ صحابہ وہ مار کے گنا کرتے تھے، وہ کاروائیاں گنا کرتے تھے، وہ اپنے جہاد کے مار کے ان کی گنتی کیا کرتے تھے۔ 87 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان 10 سالوں کے اندر لڑی ہیں۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، جہاد کو اللہ نے سرخرو کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جہاد پر بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، حالانکہ یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس میں جان دینی پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے نا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایسا بھی ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، دنیا کی چمک دمک، فرمایا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہو، فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر، اسی طرح اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اللہ نے خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اس قتال کے نتیجے میں فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں کافروں کو اور وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاد کی بہت زیادہ آیات ہیں، بہت زیادہ آیات۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تم ہر حال میں اللہ کی راہ میں مقابلے کے لیے نکلو، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 80 سال عمر ہے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرا سامان تیار کرو، بیٹے کہتے ہیں ابا جی اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے اتنے مار کے لڑے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، 80 سال عمر ہے، اب آپ کہاں جائیں گے جہاد کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں بیٹو، مجھے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے
انفروا خفافا وثقالا، ہلکے بوجھل جیسے بھی ہو تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ یہ 80 سالہ بوڑھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں میزبان، یہ لڑنے کے لیے گیا۔ میرے بھائیو قسطنطنیہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی، وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے تو بڑھاپے میں بھی جہاد نہیں چھوڑا تھا، بڑھاپے میں بھی جہاد سے بے وفائی نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کافروں کو سزا دے گا۔ فرمایا وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کافروں کو رسوا بھی کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری اللہ ان کے خلاف مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو بھی اللہ ٹھنڈا کرے گا۔ اس جہاد کی بدولت سے اللہ نے قرآن میں جہاد کے فوائد بھی بتائے، جہاد چھوڑنے کے نقصانات بھی بتائے۔ میرے پیارے بھائیو، صرف قرآن مجید میں جہادی آیات کو اگر الگ کیا جائے، جہادی آیات نکال کر اگر الگ لکھی جائیں تو 8.5 پارے صرف جہادی آیات ہیں۔ 8.5 پارے صرف جہادی آیات۔ ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ صرف جہاد ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ پوری صورت ہی جہاد کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ التوبہ ہے، سورہ الانفال ہے، سورہ الصف ہے، سورہ القتال ہے، سورۃ النصر ہے، سورۃ العادیات ہے، یہ مکمل سورۃ الاحزاب، یہ مکمل صورتیں جہادی صورتیں ہیں۔ اللہ نے اتنا جہاد بیان کیا، اتنا جہاد۔ آج میرے پیارے بھائیو، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس جہاد کی مخالفت میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور جہاد کرنے والوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں، یہ جہاد کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، یہ جہاد وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 رسول پر ایمان، نمبر 3 بڑا ٹھوس اور مستحکم ایمان، اور چوتھی صفت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔